بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بارك فيه وبارك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا اس واحد یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے در سے، وہ کیا ہے ہم نے پایا. جن کے ذکر کی، جن کی اہل بیت کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر. الحمدللہ میری سعادت مجھے اس خوبصورت بزم میں حاضری کا شرف حاصل ہوا. میں یہاں پر بھی جب حاضر ہوا یا پنڈی میں بھی جب بھی قبلہ شاہ صاحب کے فرمان پر حاضر ہوا، کبھی خطاب کی نیت سے یا خطاب کرنے کے لیے نہیں گیا، بس اہل بیت کے غلاموں کی فہرست میں اپنا نام لکھایا. الحمدللہ آج اس بزم میں کھڑے ہو کر، اس بزم میں آ کر، بالخصوص آج میں اللہ کریم کا اس بات پہ شکر ادا کرتا ہوں کہ میں علی والوں کی مجلس دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے ہمیشہ علی والوں میں رکھے، ہمیشہ علی والوں میں رکھے. کوئی بات نہیں کروں گا، صرف اس شعر سے جو آج قرآن کریم کا عنوان ہے اس پہ چند باتیں کر کے حاضری لگا کے آگے چل پڑوں گا. حضرت پچھلے 2 ہفتے سے میں مولا کائنات کا طرف اشارہ کر کے کہتا ہوں، پنجتن پاک کا نام لے کے پچھلے کافی دن سے میری کوئی تقریر ایسی نہیں ہے جس میں میں نے مولا کائنات کے نعرے نہ لگائے، اور میں پنجتن پاک کا تصور کر کے ان کا نام لے کر اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا ہے، انہیں مانا اور اللہ کی قسم نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. الحمدللہ الحمدللہ سادات کی موجودگی میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں. میں نے پہلے کہا میں خطاب کے لیے نہ آیا ہوں اور نہ ہی خطاب کروں گا، بس حاضری لگانے کے لیے آیا ہوں اور حاضری ہی لگاؤں گا. حضرت میں سادات کی مجلس میں قبلہ شاہ صاحب کی صدارت میں کھڑے ہو کر یہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ مجھ کو جو کچھ ملا ہے نا، حضرت فرما رہے تھے میں اپنا شرف سمجھتا ہوں سگے علی لکھانا اپنے نام کے ساتھ. میں تو دعا کرتا ہوں کہ کاش اللہ مجھے علی کا سگ بنا دے، کاش مجھے اللہ علی کا سگ بنا دے. خدا کی قسم جو کھاتا ہوں سیدہ زہرا کے لنگر سے کھاتا ہوں. جتنی عزتیں ملی ہیں سیدہ زہرا کے لنگر سے ملی ہیں. نمک حراموں میں ہمارا نام نہیں ہے، جب تک جیے گے اہل بیت کے نمک حلال بن کے، اہل بیت کے نمک حلال بن کے جیے گے. ہم آج بھی علی والے ہیں، اگر کل ہوتے تو خدا کی قسم کل بھی علی والوں میں ہوتے. جس دور میں ہوتے ہمارا نام علی والوں میں آتا. اپنے نام کے ساتھ یہی فخر سمجھتے ہیں کہ ہم مولا کائنات کے غلام ہیں، مولا کائنات کے غلام ہیں. اور یہ کوئی ہماری بڑائی نہیں ہے، ہم ان کا غلام اپنے آپ کو کہتے ہیں. یہ ان کا کرم ہے اگر ہمیں اپنے غلاموں میں قبول فرما لیں، اگر ہمیں اپنے غلاموں میں قبول فرما لیں. قبلہ شاہ صاحب میں آج آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ سید زادے ہیں، آپ میری بات کی یہ بات یاد رکھیے گا، آپ گواہ رہیے گا. آپ قیامت کے دن بھی حضرت سیدہ کائنات کی بارگاہ میں میری یہ بات یاد رکھیے گا، مولا کائنات کی بارگاہ میں میری یہ بات یاد رکھیے گا. حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں میری یہ بات یاد رکھیے گا. آپ ان کی آل ہے. آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں قیامت کے دن ان تینوں شخصیات کو آپ نے بتانا ہے کہ دنیا میں یہ تمہارا نوکر اور تمہارے در کا سچ ہے. آج میں یہی کہنے آیا ہوں کہ آپ آج میرے سے بات کریں. رسول زندہ باد، رسول زندہ باد. خدا کی قسم عزتیں
سید ریاض حسین شیخ میرے لیے یہی اعزاز ہے، یہی میرا دستار ہے، یہی میرا سب کچھ ہے۔ خدا کی قسم، اللہ کی قسم مجھے یقین ہے قیامت کے دن یہ سادات سیدنا ابو طالب کو کہیں گے، جب لوگ انگلیاں اٹھاتے تھے یہ تمہارے نعرے لگایا تھا، یہ سیدہ کائنات کے آگے کہیں گے یہ تمہارا سگ بن کے جیتا تھا۔ اور خدا کی قسم انشاءاللہ مجھے رسول اللہ کی ذات پہ یہ یقین ہے کہ قیامت کے دن بھی ہمارا نام علی والوں میں شامل ہوگا۔ بائیس اپریل کو کھلے الفاظ میں کہا تھا عیدگاہ اہل بیت کے کتوں کا گھر ہے، عیدگاہ کی طرف آنا تو دور کی بات ہے، عیدگاہ کی طرف وہ دیکھے بھی نہیں جس کے دل میں علی کا خوف ہے۔ ہمارا اہل بیت کو یہی عرض ہے کہ آپ کو جانا، آپ کو مانا، فلا نہ رکھا غیر سے کام ملتا ہے ہم پہ دنیا سے۔ یہی عقیدت کے جملے سے جو کہنے آیا، دو باتیں عنوان سے متعلق کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ آج الحمدللہ قرآن کریم سے متعلق اس محفل کو سجایا گیا، قرآن کریم کے عنوان سے۔ یقیناً قبلہ مفتی صاحب نے خوبصورت ترین گفتگو کی اس عنوان پہ اور اس حدیث پہ خوبصورت ترین گفتگو کی۔ قرآن کریم علی کے ساتھ ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اور حوض کوثر پہ بھی ان دونوں نے ایک ساتھ آنا ہے، حوض کوثر پہ بھی انہوں نے ساتھ آنا ہے۔ یاد رکھنا قرآن کے قاریوں، قرآن اللہ اسی کی تلاوت قبول کرے گا جو علی والا ہوگا، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ ہم کیسے مان جائے کہ علی خطا پہ ہے جب حضور نے بتا دیا علی قرآن کے ساتھ ہے۔ ہم کیسے مان جائے، ہم یہ تصور بھی کیسے کریں کہ علی خطا پہ ہو سکتا ہے جب صاحب قرآن کہہ رہے ہیں علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، تو جیسے قرآن حق پہ ہے ویسے ہی علی حق پہ ہے۔ علی کو خطا کار کہے گا، وہ سوچے وہ کس کو خطا کار کہہ رہا ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دو چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کا دامن نہ چھوڑنا، ان کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ وہ کیا ہے؟ ایک اللہ کا قرآن اور دوسرا میری اہل بیت۔ اس میں یہ نہ سمجھنا کہ قرآن کو تھام لیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا تب بھی بیڑا پار ہے، اہل بیت کا خالی نام لے لیا اور شریعت کی طرف توجہ نہیں گئی، قرآن کی طرف توجہ نہیں گئی اور ان کے فرمودات کو چھوڑ دیا تو تم بخشش قسم جو سلسلہ حضور نے فرمایا دونوں لازم و ملزوم ہے، دونوں کا دامن ہاتھ میں ہونا ضروری ہے۔ اگر قرآن تھیوری ہے تو اہل بیت پریکٹیکل ہے، کسی کو تھیوری پڑھنی ہے تو وہ قرآن پڑھ لے، کسی کو پریکٹیکل دیکھنا ہے تو وہ کربلا کا میدان دیکھ لے، کربلا کا میدان دیکھ لے۔ اہل بیت کے سوا کسی کا چارہ ہی نہیں ہے۔ لوگ سوچیں گے کہ ذکر قرآن کا ہے، لکھا قرآن کانفرنس ہے، قرآن سے متعلق کانفرنس کا عنوان ہے، قرآن کی تربیت کے حساب سے عنوان ہے، لیکن ذکر اہل بیت کا ہو رہا ہے۔ جب تک کسی کے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن نہیں ہوگا قرآن اس کے سینے میں اتر ہی نہیں سکتا، قرآن کا نور اس کے سینے میں اتر ہی نہیں سکتا۔ لیکن فرق یہ ہے ہر ایک کو اہل بیت کا ادب نہیں ملتا، ہر ایک کو اہل بیت کی محبت نہیں ملتی۔ بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، یہ ہر جبل کا کام نہیں ہے، تمہیں والے جانتے ہیں۔ صرف وہ گستاخ فرقہ نہیں ہے جو اہل بیت کا منکر ہے، یہ صرف وہ گستاخ فرقہ نہیں ہے جو اہل بیت کی آڑ میں صحابہ میں تبرہ کرتا ہے، یہ وہ گستاخ فرقہ کا بھی مخاطب کیا جاتا ہے جو اہل بیت سے منہ پھیرتا ہے، اہل بیت سے منہ پھیرتا ہے، کسی عقیدے کو آڑ بنا کے بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دے حسن یوں بیان کرتے ہیں سنی کس شکی کی تھی حکومت، کیا اندھیر تھا، کس شکی کی تھی
हुकूमत। ये इमाम अहले सुन्नत के भाई कह रहे हैं, इमाम हसन रजा खां कह रहे हैं, किस शकी की थी हुकूमत, किस लाई की थी हुकूमत, आए क्या अंधेर है, दिल दिहाड़े लुट रहा है कारवाने, दिल दिहाड़े लुट रहा है कारवाने। ये मेरा मौजू नहीं है, ये मेरा मौजू नहीं है। मेरा मौजू क्या, हमारे मौजू इसी से चलता है, लेकिन मैंने कुरान पे दो बातें करनी है, कुरान करीम पे दो बातें करनी है। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। और याद रखिएगा, आप खुश नसीब हैं कि आप एक सज्जादे के ज़ेर साया कुरान की तालीम हासिल करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, कुरान की तालीम हासिल करते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मेरी उम्मत का सबसे बड़ा शर्फ और मेरी उम्मत का सबसे बड़ा फख्र कुरान है। मेरी उम्मत का शर्फ और मेरी उम्मत का फख्र कुरान है। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, इसमें कोई शक नहीं है और ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है, ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है। याद रखना, कुरान का नूर हर एक के सीने में नहीं उतरता, ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है। पढ़ेगा हर कोई, लेकिन मुत्तकीन के लिए हिदायत है। मुत्तकीन मोमिनीन होते हैं, ये मोमिनों के लिए हिदायत है, ये मोमिनीन के लिए हिदायत है। और आप जानते हैं, मुफस्सिरीन ने कहा है, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास भी कहते हैं, कुरान में जितनी मर्तबा या अय्युहल्लज़ीना आमनू आया है, इसके मिस्दाक हजरत अली है, इसके मिस्दाक अव्वल हजरत अली है, मिस्दाक अव्वल हजरत अली है। पता चला अहले ईमान का अमीर कोई और नहीं, अहले ईमान का अमीर अली है। हम सहाबी की जूती अपने सर पे रखते हैं, हम हुजूर के किसी सहाबी के पुलके नहीं है, हम हुजूर के हर सहाबी का एहतराम करते हैं। अरे हम तो नक्शबंदी है, हमारे इमाम ने कहा है, आशिकों का इमाम जानी कहता है, हमारा तो ये अकीदा है, रसूलुल्लाह की गलियों में फिरने वाला कुत्ता भी हमारे लिए काबिल एहतराम है। जो लोग मदीने की गलियों के कुत्तों का हया करते हैं, वो मदीने के आका के सहाबी से कैसे मुंह फेर सकते हैं, लेकिन ये कहे बगैर भी रुक नहीं सकते। खुदा की कसम, जब हुजूर ने फरमाया मन कुंत मौला फहाज़ा अलीयुल मौला, तो मौला अमीर को कहते हैं। कोई माल वाला ऐसा आया ही नहीं है जिसके अमीर का नाम अली। खयानत अपने अरूज पे है, गुफ्तगू को कहां से काट के कहां लगाया जाता है। मेरी गुफ्तगू पूरी सुनिए, और अगर आगे फैलानी है तो सवाब की नीयत से पूरी फैलाइए। हम हुजूर के एक सहाबी का भी मुनकिर नहीं है, लेकिन खुदा की कसम, जिसको अल्लाह ने ईमान दिया उसके अमीर का नाम अली है, उसके अमीर का नाम अली है। हाथों को उठा के रसूलुल्लाह की महफिल में आके सैयदाए कायनात को, सैयदा के बाबा को और रसूलुल्लाह के रब को गवाह बना के कहो, हमारे अमीर का नाम अली है। फरमाते हैं, कुरान एक रस्सी है, कुरान एक रस्सी है। आपको मुबारक हो, आपने ऐसी रस्सी थाम रखी है आज। कुरान एक रस्सी है जिसका एक कोना खालिक के हाथ में होता है, दूसरा मखलूक के यानी कुरान पढ़ने वाले के हाथ में होता है। कुरान पढ़ने वाले के हाथ में होता है। कुरान पढ़ने वाला कैसे डूब सकता है? अगर कोई इंसान डूब रहा हो, लाइफ गार्ड उसकी लाइफ कैसे सेव करता है? उसकी तरफ रस्सी फेंकता है, वो रस्सी पकड़ता है, दूसरा कोना लाइफ गार्ड के हाथ में हो तो वो कभी डूब नहीं सकता। अगर एक रस्सी का कोना कोई इंसान पकड़ ले तो वो डूबने नहीं देता। खुद तसव्वुर करो, जो रस्सी का कोना खालिक ने पकड़ा है और दूसरा मखलूक के हाथ में है, वो कैसे डूब सकता है? कुरान के साथ अपना ताल्लुक मजबूत रखो, कुरान के साथ अपना ताल्लुक मजबूत रखो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो इरशाद फरमाया, इस रस्सी को मजबूती के साथ थामो, कुरान के साथ अपना ताल्लुक मजबूत रखो। लेकिन यह भी मत भूलना, यह भी मत भूलना, मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हज़रत उमर फारूक इसके रावी हैं, सही मुस्लिम में मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि बाज़ कौमों को अल्लाह कुरान के साथ बुलंद फरमा
دیتا ہے اور بعض قومیں قرآن پڑھ کے بھی پستی میں چلی جاتی ہے. یہ کون سی قومیں ہیں؟ یہ کون سی قومیں ہیں؟ قرآن حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بعض قرآن کے قاری ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان پہ لعنت کر رہا ہوتا ہے، لعنت کر رہا ہوتا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن کا نور ان کے سینے میں نہیں اترتا؟ حضور فرماتے ہیں بعض قاری ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جاتا. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون بد نصیب ہے جو قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن کا نور ان کے سینوں میں نہیں اترتا، قرآن کا نور ان کے سینوں میں نہیں اترتا. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قرب قیامت ہے، ایک شخص درس دے رہا ہے، قرآن کا درس دے رہا ہے. آپ نے دیکھا ہے جب شاہ صاحب درس دیتے ہیں، جب قرآن کا درس دے رہے ہوتے ہیں، بار بار توجہ صاحب قرآن کی طرف کرا رہے ہوتے ہیں، بار بار توجہ صاحب قرآن کی طرف کروا رہے ہوتے ہیں. جب بھی کوئی اللہ والے درس دیتے ہیں، قرآن کا درس دیتے ہیں، اشارہ بار بار صاحب قرآن کی طرف کر رہے ہوتے ہیں. حضور فرماتے ہیں ایک شخص ہوگا درس قرآن دے گا، کئی دفعہ قرآن کا ذکر کرے گا، ایک بار بھی لوگوں کو رسول اللہ کے بارے میں نہیں بتائے گا، ایک بار بھی رسول اللہ کا نام زبان پہ نہیں لائے گا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں در حقیقت کہ وہ ہے جس نے کبھی قرآن کی طرف رجوع ہی نہیں کیا، جس نے کبھی قرآن کی طرف رجوع ہی نہیں کیا. اگر قرآن کی طرف رجوع کرتا تو قرآن اس کو صاحب قرآن کے قدموں میں لے کے آتا، قرآن اس کو صاحب قرآن کے قدموں میں لے کے آتا. آپ سے منہ پھیر کے جو جانب قرآن گیا، سرخرو ہو کے نہ دنیا سے وہ انسان گیا، سرخرو ہو کے نہ دنیا سے وہ انسان گیا. قرآن ایک کتاب ہدایت ہے. یہ وہ کتاب ہے جو لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے، تاریکیوں سے نکال کے روشنیوں کی طرف لے کے آتی ہے، روشنیوں کی طرف لے کے آتی ہے. اور یاد رکھیے گا قرآن مسلمانوں کو، یہ یاد رکھیے گا، آج میں حضرت کے یہاں حاضر ہو کے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اسلام اگر پھیلا ہے، اسلام اگر پھیلا ہے، پھیلا تلوار سے نہیں ہے، پھیلا رسول اللہ کے قرآن سے ہے، پھیلا اللہ کے قرآن سے ہے. اس مسلمانوں کی طاقت جو ہے وہ تلوار میں نہیں ہے، مسلمانوں کی طاقت قرآن میں ہے. مسلمانوں کی طاقت بد اخلاقی میں نہیں ہے، مسلمانوں کی طاقت قرآن میں ہے. مسلمانوں کی زبان پر غالب آنے کے لیے گالیاں نہیں ہوتی، مسلمانوں کی زبان پر غالب آنے کے لیے اللہ کا قرآن ہوتا ہے، اللہ کا قرآن ہوتا ہے. جو بات قرآن سے حاصل کی جا سکتی ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں کی جا سکتی. عتبہ کو ایک مرتبہ کفار مکہ نے، میں نے جو وقت میں گفتگو ختم کرنی ہے، 4 منٹ ہے میرے پاس، ان میں نے گفتگو ختم کرنی ہے. اور پھر جس لیے میں یہاں آیا، ہم نے قبلہ شاہ صاحب کا بیان سننا ہے، قبلہ شاہ صاحب کا بیان سننا ہے. عتبہ کو ایک دفعہ کفار مکہ نے حضور علیہ السلام کے پاس ڈائیلاگ کے لیے بھیجا، ڈائیلاگ کے لیے بھیجا. آج بھی جب کوئی دین کے بات پہ کرتا ہے اکثر ڈائیلاگ کیے جاتے ہیں اور دین بیچ دیا جاتا ہے. وہاں پر بھی وہ ڈائیلاگ کے لیے آیا، عتبہ ڈائیلاگ کے لیے حضور کی بارگاہ میں آیا. حضور علیہ السلام نے اس کو قرآن کی چند آیات سنائی. وہ تیز قدموں کے ساتھ واپس گیا اور جا کے ابو جہل کو اور باقی سرداروں کو مخاطب کر کے کہتا ہے تم ان کو چھوڑ دو. یہ یاد رکھنا عتبہ نے کہا جو بہت بڑا کافر ہے، عتبہ نے ان سے مخاطب ہو کے کہا ان کا کلام بتا رہا ہے کہ وہ جھوٹے نہیں ہیں، ان کا کلام بتا رہا ہے، ان کا کلام بتا رہا ہے کہ یہ مخلوق کا کلام نہیں، یہ خالق کا کلام ہے، یہ خالق کا کلام ہے. آخری دم تک نہیں مانا وہ لوگ، آخری دم تک نہیں مانے، لیکن یہ وہ جانتے تھے، یہ وہ جانتے تھے کہ جو یہ کلام ہے یہ مخلوق کا کلام نہیں، یہ خالق کا کلام ہے. ایک مرتبہ سیرت ابن حشام میں موجود ہے، ابو جہل ایک کونے سے آیا رات کے اندھیرے میں، رسول اللہ قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں اور وہ سن رہا ہے. دوسرے کونے سے ابو سفیان حضور علیہ السلام تلاوت فرما رہے ہیں اور سنا. تیسری جانب سے اور کافر آیا اور حضور علیہ السلام تلاوت فرما رہے ہیں اور وہ سن رہا ہے. جب وہ وہاں سے نکلے اچانک سے جن رستوں سے گھر جا رہے تھے ان رستوں پہ ملاقات ہو گئی. ایک دوسرے کو دیکھ کے شرمندہ ہوئے اور کہا آج کے بعد یہاں نہیں آئیں گے. شرمندہ ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ کے کہ ہم آپ یہاں قرآن سن رہے تھے، ویسے ان کی مخالفت کرتے ہیں. دوسرے دن تینوں نے سوچا، ایک نے کہا آج وہ نہیں آئے گا، ایک نے کہا آج وہ نہیں آئے گا، ایک نے کہا آج وہ نہیں آئے گا. تینوں اگلے دن پھر آئے. پھر جب حضور نے تلاوت ختم فرمائی نکلے تو ایک دوسرے کے ساتھ آمنا سامنا ہو گیا. کہا کہ اب دوبارہ نہیں آئیں گے. اگلے دن پھر آ گئے اور آپس میں گفتگو کر کے یہی کہا کہ یہ کلام کسی
نہیں ہے، یہ کلام اللہ کا ہے، یہ کلام اللہ کا ہے۔ قرآن میں تاثیر ایسی ہے، قرآن میں تاثیر ایسی ہے کہ جو اس کو سنتا اس کو گواہی دینی ہوتی کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے۔ جب حضور علیہ السلام نے حضرت جعفر طیار کو نجاشی بادشاہ کے پاس بھیجا، کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں وہاں بھیج رہے ہیں، آپ کا ارشاد ہے ہم جا رہے ہیں، لیکن اللہ کا نیا ہے، زبان نہیں ہے، اس بادشاہ کا دربار ہے، ہمیں کیا پتا وہ ہمارا پیغام قبول کرے نہ کرے، ہمیں کیا پتا کہ وہاں ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، ہمیں کوئی حفاظت کے لیے کچھ عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے اس وقت ان کو حفاظت کے لیے کوئی تیر انداز نہیں عطا فرمائے، کوئی جنگی لشکر عطا نہیں فرمایا، کوئی تلواریں عطا نہیں فرمائی۔ حضور علیہ السلام نے اس وقت ان کو اپنے دفاع کے لیے اور فتح کے لیے سورہ مریم کی چند آیات عطا فرمائی۔ جب انہوں نے وہاں جا کر وہ سورہ مریم کی آیات پڑھی، کچھ وقت نہیں گزرا تھا کہ پورا علاقہ کلمہ طیبہ کی صداؤں سے گونج رہا تھا۔ آج بھی اگر بلندی چاہتے ہو، آج بھی اگر عزتیں چاہتے ہو، آج بھی اگر اپنا کھویا ہوا مقام واپس چاہتے ہو تو وہ جھگڑوں سے نہیں ملے گا، وہ تلخ کلامیوں سے نہیں ملے گا، وہ بے فضول باتوں سے نہیں ملے گا۔ قرآن کے ساتھ اپنا قرآن کا دامن تھام لو، قرآن کا دامن تھام لو۔ قرآن وہ بلندی اور عروج دے گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کریم اس محفل میں میری حاضری قبول فرمائے، اللہ کریم اس محفل میں میری حاضری قبول فرمائے۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے گفتگو کا اختتام کروں گا۔ میں نے سیدہ کائنات کی بارگاہ میں، حضور علیہ السلام کے اہل کی بارگاہ میں اور حضور کے اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیا اور الحمدللہ اللہ کا شکر کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ان دونوں کو نہ چھوڑنا، ہم نے دونوں کا دامن تھام رکھا ہے، قرآن کا دامن بھی تھام رکھا ہے اور اہل بیت اطہار کا دامن بھی تھام رکھا ہے، اہل بیت کا دامن بھی تھام رکھا ہے۔ یہی عرض کرتے ہوئے مائک کو چھوڑوں گا کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اس محفل پہ خاص نظر کرم ہے سیدہ کائنات کی، سیدہ کائنات کی خاص نظر کرم ہے۔ اس استغاثے پہ اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، اس استغاثے پہ ختم کروں گا کہ بڑا در پہ تیرے مثل کہہ یا زہرا، ملے فقیر کو خیرات جاہ یا زہرا، ان کو کیسے بھروں۔ نہیں پڑھ چھوڑو، کچھ نہیں ہوگا، پڑھ چھوڑو اتنے رات ویسے تو جہاں اتنے سروں والے ہوں وہاں بے سروں کی گنجائش بے سروں کی گنجائش بہت کم ہوتی ہے۔ ویسے بھی گلا بہت زیادہ ڈسٹرب ہے، میں صرف حاضری لگانے کے لیے حضرت کا حکم ہے تو دو اشعار پڑھ دیں۔ پڑا ہوں در تیرے مجھے
تو تیرا در ہو میری سجدہ گایا زہرا تو تیرا در ہو میری سجدہ گایا زہرا تو تیرا در ہو میری آخری شعر اگر آج آپ کے بچوں کے سامنے کوئی آپ کی تعریف کرے اگر بچے اپنے ہوئے تو وہ ضرور اچھا لگے گا اگر بچے اپنے ہوئے تو ضرور اچھا لگے گا ذرا سوچو اگر ہمارے بچوں کے سامنے کوئی ہمارے سامنے کوئی ہمارے بچوں کی تعریف کیے بچے اپنے ہوئے تو وہ اچھا لگے گا ذرا سوچو جب مصطفیٰ دیکھیں گے جس کو میں بنا تو ملی کہہ کے اپنی بیٹی فاطمہ کو جگر کا ٹکڑا کہتا تھا اتفاق مسجد میں میرے شہزادے کے سامنے بیٹھ کے میری اس بیٹی کا میرے امتی تذکرہ کر رہے ہیں حضور نے وعدہ تو منی فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے ذرا بتاؤ حضور کا قدم اگر ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ساری امت مسلمہ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے کیا حضور کا قدم سب سے اونچا ہے یا نہیں امام سہیلی نے بھی یہ کہا اور میں بھی یہی کہتا ہوں اور جب حضور کے قدم کے برابر کسی کا سر نہیں ہے حضور کا جگر کا ٹکڑے سے افضل کون کی ساری ترتیبیں مصطفیٰ کے بعد شروع ہوتی ہے قربان جاؤ یا رسول اللہ آپ نے مسئلہ ہی حل کر دیا کہا فاطمہ مجھ سے جدا نہیں ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے کون بدبخت ہے جو رسول اللہ کے جگر کے ٹکڑے حضور کا جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ حضور کا جگر کا ٹکڑا ہے آج اگر شاہ صاحب کا شہزادہ یہاں کھڑا ہو کسی خلیفہ کی جرت ہے کہ اپنے آپ کو